لسان القرآن لیکچر 6 عدد واحد مثنی جمع۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ اثر رضا۔ آج لسان القرآن سیریز کا چھٹا لیکچر ہے۔ پہلے 5 لیکچر میں جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ سیکھا، جو کچھ سمجھا، اسے جلدی سے ریکیپ کر لیتے ہیں، دین وی ول موو فارورڈ۔ سب سے پہلے ہم نے حروف الہجاء کو دیکھا تھا۔ حروف الہجاء کی تعداد 28 یا 29 تھی۔ اس کے فرق کی وجہ ہم نے جانی تھی، الف اور حمزہ ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں الف اور حمزہ ایک ہی چیز ہے، ان کے نزدیک ان کی تعداد 28 ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں الف اور حمزہ دو مختلف چیزیں ہیں، ان کے نزدیک ان کی تعداد 29 ہے۔ ہم نے دیکھا تھا حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ وجود میں آتے ہیں۔ لفظ 2 قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک با معنی اور ایک بے معنی۔ بے معنی کو ہم نے چھوڑ دیا تھا اور با معنی الفاظ کو ہم نے آگے جاری رکھا تھا۔ با معنی الفاظ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ انہیں کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ کی ہم نے کہا تھا کہ 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اسم، فعل اور حرف۔ ان کی تعریفیں ہم نے دیکھی تھی۔ ہم نے سب سے پہلے اس کی پہلی قسم اسم کو سٹارٹ کیا تھا پڑھنا۔ ہم نے کہا تھا کسی بھی جملے میں اسم کو استعمال کرنے کے لیے اس کے بارے میں ہمیں 4 باتوں کا پتہ ہونا لازمی ہے۔ وہ 4 باتیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے کسی بھی اسم کے جینڈر کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کی جنس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، آیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ دوسرا ہم نے کہا تھا کسی بھی اسم کے بارے میں، کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے نمبر کا پتہ ہونا چاہیے، آیا یہ واحد ہے، مثنی ہے یا پھر جمع ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے اس کی وسعت یعنی کیپیسٹی کا پتہ ہونا چاہیے، آیا وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے اس کے اعراب کا ہمیں پتہ ہونا لازمی ہے۔ اعراب مطلب سٹیٹس، کیا وہ رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں ہے یا پھر جر کی حالت میں ہے۔ ان سب کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا تھا اسم کے ان 4 پہلوؤں کو 1 بائی 1 کر کے پڑھنا۔ ہم نے سٹارٹ کیا تھا جنس کو پڑھنا، جو کہ الحمدللہ اب تک کمپلیٹ ہو چکا ہے جنس والا ٹاپک۔ جنس والے ٹاپک میں تھوڑا سا اوور ویو میں دیتا جاؤں۔ جنس والے ٹاپک میں ہم نے دیکھا تھا کہ جنس 2 قسم کی ہو سکتی ہے، مذکر یا مؤنث۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ دوبارہ ریکیپ کروانے کے لیے میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، مذکر یا مؤنث۔ ہم نے مذکر کو چھوڑ دیا تھا، ہم نے مؤنث پہ فوکس کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ مؤنث 2 قسم کی ہو سکتی ہے، یا حقیقی یا پھر غیر حقیقی۔ حقیقی کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ایسی مؤنث ہوتی ہے جس کے مقابلے میں فی الواقع کوئی نہ کوئی مذکر موجود ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے دیکھی تھیں کہ باپ، ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی، شوہر۔ اسی طرح غیر حقیقی کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس کی پھر مزید 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے علامتی مؤنث اور ایک ہوتی ہے سماعی مؤنث۔ علامتی مؤنث ایسی مؤنث ہوتی ہے جس کے آخر میں کوئی نہ کوئی ایسی علامت موجود ہوگی جن سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعہ علامتی مؤنث ہے، اور عربی میں یہ علامت یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ والا اسم جو ہے یہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ وہ علامتیں کون کون سی ہو سکتی ہیں۔ وہ گول تا ہو سکتا ہے اور الف تانیث ہو سکتی ہے۔ الف تانیث کو ہم نے چھوڑ دیا تھا اور گول تا پہ ہم نے فوکس کیا تھا کہ زیادہ تر جملوں میں یہی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ہم گول تا کو فی الحال پڑھتے ہیں، اور الف تانیث کی اگر ضرورت پڑی تو ہم نیکسٹ کورس میں پڑھیں گے۔ پھر ہم نے کہا تھا سماعی مؤنث۔ سماعی مؤنث آگ کے نام ہوتے ہیں، شراب کے نام کے، ہواؤں کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، جفت اعضاء کے نام، متفرق اسماء جن میں سما، آب، شمس، نفس، دار اور حرب۔ ان کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ والے جنس والا ٹاپک ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے نمبر 1 جنس کا پتہ ہونا چاہیے، جو کہ اب تک ہم کلیئر کر چکے ہیں۔ دوسرا ہم نے کہا تھا کہ اس کے عدد کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ عدد کا لیکچر آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ عدد، کسی بھی، اگر ہم اردو کی بات کریں تو اردو میں ایک کے لیے ہم ٹرم جو یوز کرتے ہیں وہ ہوتی ہے واحد، اور ایک سے زیادہ کے لیے ہم جو ٹرم یوز کرتے ہیں وہ ہوتی ہے جمع۔ لیکن عربی میں ایک کے لیے واحد، 2 کے لیے ایک الگ سی ٹرم ہے، اور جمع کے لیے جمع کی ہی ہے، یعنی 2 سے زیادہ کے لیے جمع ہی ہے۔ ایک تو سمجھ میں آتا ہے واحد ہے، جبکہ جب 2 کے لیے کوئی چیزیں 2 ہوں تو ان کے لیے عربی میں مثنی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثنی بنانے کے عمل کو تثنیہ کہا جاتا ہے، اور
دو سے زیادہ کے لیے اگر ہم عربی میں ٹرم استعمال کریں تو وہ ہوگی جمع۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کوئی واحد اسم ہے، اس سے ہم نے مثنیٰ بنانا ہے، وہ مثنیٰ کیسے بنایا جائے۔ یعنی کوئی ایک واحد اسم ہمیں دیا ہوا ہوگا اور ہمیں کہا جائے گا کہ یہ والے ہمیں دو بنا کے دکھائیں، لیکن بنائیں عربی میں، یعنی مثنیٰ بنائیں۔ میرے پاس ایک قلم ہے، قلم کی وہ کہتے ہیں کہ عربی میں کہیں کہ یہ دو قلم ہیں، تو اس کی کیا طریقہ ہوگا عربی میں بولنے کا، یہی آج ہم سیکھیں گے۔ کسی بھی مذکر یا مؤنث دونوں اسماء کے مثنیٰ بنانے کا واحد اسم کے آخری حرف کو فتح یعنی زبر دے کے الف اور زبر والی نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اب مثنیٰ بنانا ہم نے دو قسم کے جنس کے اعتبار سے پڑھے تھے، یا تو وہ مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔ مذکر اور مؤنث دونوں کی مثنیٰ بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ کوئی ہمیں مذکر اسم دیا ہوا ہوگا، اس کو آخری حرف پر زبر یعنی فتح دے کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ بن جائے گی مثنیٰ اس لفظ کی۔ مثنیٰ کے آخر میں آنی کی آواز پیدا ہوگی۔ جب ہم آخری حرف پر زبر اور نون زیر نی کا اضافہ کریں گے تو آنی 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 کی آواز پیدا ہوگی۔ جب ہم ان کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ سکیں گے۔ اب دیکھیں مثالیں مذکر اور مؤنث، ان دونوں میں تھوڑا سا مثالوں سے ہم واضح کرتے ہیں کہ رجل کہتے ہیں ایک مرد کو۔ اب جو ہے سوری یہاں پہ مؤنث نہیں لکھنا تھا، یہاں پہ لکھنا تھا کہ مذکر اسم ہے اس سے مثنیٰ دیکھیں ایک ہے رجل کا مطلب ہے ایک مرد۔ اگر ہم کہنا چاہیں کہ دو مرد تو اس کے لیے مجھے تھوڑی سی اس واحد اسم کے آخر میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ تو تبدیلی کیا ہوگی؟ اس واحد اسم کے آخری حرف پر زبر دینی ہوگی اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہوگا۔ اب اگر میں اسے پڑھوں تو یہ بن جائے گا راجو لانی۔ اسی طرح ایک لفظ ہے صالح ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں دو صالح تو اس کے لیے عربی میں جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے صالحانی۔ ولد ایک لڑکا، جب میں دو لڑکوں کی بات کرتا ہوں تو اس کے لیے آخری حرف یعنی دال پہ زبر لگاؤں گا، الف اور نون زیر نی کا اضافہ جب کروں گا تو یہ بن جائے گا والدانی۔ ایک لفظ ہے مکتب، جب اس کی میں مثنیٰ بناؤں گا تو یہ بن جائے گا مکتبانی۔ اسی طرح تھوڑا سا اس کو مزید پڑھ لیتے ہیں عدد والے ٹاپک کو، وہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اب جو ہے ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں۔ کہتا ہے کہ اردو اور انگریزی میں عدد کے اعتبار سے اسم دو طرح کا ہوتا ہے، اس کے لیے واحد اور دو یا دو سے زیادہ کے لیے جمع، لیکن عربی میں وہ کہتا ہے کہ واحد اور جمع کے علاوہ دو کے لیے ایک الگ سے عدد بنایا گیا ہے جسے ہم مثنیٰ کہتے ہیں۔ گویا عربی عدد کے اعتبار سے اس تین طرح کا ہوگا، یعنی واحد ایک کے لیے، مثنیٰ دو کے لیے اور جمع جو ہے یہ دو سے زیادہ کے لیے۔ اب انہوں نے مثنیٰ بنانے کا طریقہ دیا ہوا ہے کہ یعنی آخری حرف پر فتح دے کے الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ بن جائے گا مثنیٰ۔ انہوں نے مثالیں دی ہیں رجلانی، امرأہ ایک عورت، امرأتانی دو عورتیں، صالح ایک عورت، صالحانی دو عورتیں، کتاب ایک کتاب، کتابانی دو کتابیں۔ مثنیٰ بنانے کے عمل کو تثنیہ کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے ہم یہاں پہ مثالیں دیکھیں گے۔ ولد یہ ایک لفظ ہے، اس کی ہم نے مثنیٰ بنانی ہے۔ مثنیٰ کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے جو واحد اسم دیا گیا ہے مذکر، اس کے مذکر ہو یا مؤنث دونوں کے بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اس کے آخری حرف پر زبر لگا دیں، والدہ۔ اب الف اور نون زیر نی کا جب ہم اضافہ کریں گے
تو یہ بن جائے گا والدانی والدانی۔ آگے ہم نے کہا کہ مسلم ایک لفظ ہے، اس کے اگر ہم دو مسلمانوں کی بات کریں تو وہی اوپر والا طریقہ، آخری یعنی اس کا میم ہے اس پہ زبر لگائیں گے اور الف اور نون زیر نی کا صرف اضافہ کریں گے تو یہ بن جائے گا مسلمانی۔ آگے اگر ہم دیکھیں تو مؤمن مؤمنانی، استاذ استاذانی، طالب طالبانی، کرسی کرسیانی، بابانی عینانی، یدا یدانی، مسجد مسجدانی، بنت بنتانی، کافر کافرانی، منافق منافقانی، استاذہ استاذتانی، طالبہ۔ یہ آپ دیکھیں مؤنث آ رہی ہیں اور مؤنث کی ہم نے کہا ہے کہ یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ مکتب مکتبانی، نافذہ نافذتانی، اذن اذنانی، رجل رجلانی، مدرسہ مدرستانی۔ ایک حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی، اس میں یہ جو ہے مثنیٰ کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ کالمہ کہا جاتا ہے ایک کلمہ کو۔ کلمہ ہم نے با معنی لفظ کو کہا تھا، اس کی اقسام ہم نے کہی تھی کہ کتنی ہیں؟ 3، اسم فعل اور حرف۔ اگر اسم اور فعل کے لیے میں لفظ استعمال کروں، سنگل کلمہ نہیں کہوں گا، تو اس کے لیے میں کہوں گا کلمہ تانی کلمہ۔ دیکھیں آخر پہ تا ہے، تا پہ زبر لگا کے الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا ہے تو یہ بن گئے 2 کلمے۔ کلمہ تانی، حبیب کہتے ہیں پیارا۔ اس حدیث میں پہلا لفظ ہم نے دیکھا کہ یہ مثنیٰ استعمال ہوا ہے اور 2 کلمات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے حبیبتانی۔ ایک محبوب اسے کہتے ہیں حبیبہ، اور ایک سے زیادہ محبوب کے لیے ہم کہتے ہیں کہ حبیبتانی۔ وہی بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے، حبیبتانی۔ الی الرحمن، خفیفہ خفیف کہتے ہیں ہلکے کو، یعنی جو تھوڑا کم ہو وزن میں، ایک کے لیے۔ خفیفتانی یعنی اب ہم اسے اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھاری ہے وہ 2 حصے کم ہے یا 2 درجے کم ہے، لیکن جب ہم محاورہ میں اردو کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں بالکل جیسے محاورہ صحیح بن رہا ہوگا ویسے پڑھیں گے۔ علی اللسان، زبان پر۔ ثقیل ثقیل کہتے ہیں ایک کے لیے کہتے ہیں ثقیل یعنی بھاری، اور ثقیلتانی زیادہ یعنی بھاری۔ فی المیزان، میزان کے دن۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، اس میں فرمایا گیا کلمتانی حبیبتانی، 2 کلمات ایسے ہیں حبیبتانی جو رب کو محبوب ہیں، الی الرحمن رحمان کو محبوب ہیں۔ خفیفتانی باللسان، جو زبان پر نہایت ہی خفیف ہیں یعنی ہلکے ہیں، یعنی زبان پہ پڑھتے وقت ہمیں کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ثقیلتانی فی المیزان، لیکن میزان میں وہ بھاری ہیں۔ وہ کلمہ وہ کلماتانی، وہ کون سے 2 کلمات ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب نیچے جو ہے اس حدیث مبارکہ کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ کلمتانی یعنی مثنیٰ ہمیں دیا گیا ہے، اس کا ہم نے واحد بنانا ہے۔ 2 دیے گئے ہیں تو اس میں نون زبر نا اور الف نون کا اگر ہم ریموو کر دیں تو دوبارہ وہی واحد اسم بن جائے گا۔ یہ بن جائے گا کلمہ خفیفہ، خفیفتانی لکھا ہوا ہے، خفیفہ بن جائے گا۔ ثقیلہ ثقیلتانی مثنیٰ بن جائے گا۔ تو یہ کلمات جو دیے گئے ہیں ان کا مثنیٰ اور واحد جو ہے وہ الگ کرنا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا اسم کا دوسرا پہلو جس میں ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا، وہ تھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کسی بھی
کوئی بھی اسم ہو تو وہ جنس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس کے عدد کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ عدد واحد ہو، مثنیٰ ہو اور جمع ہو۔ ایک کے لیے واحد اور عربی میں دو کے لیے مثنیٰ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہم نے صرف مثنیٰ کو پڑھا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ہم جمع کو پڑھیں گے۔ مثنیٰ بنانے کا ہم نے طریقہ دیکھا کہ عربی میں ایک لفظ سے دو کیسے بنائے جاتے ہیں۔ ایک کوئی لفظ دیا گیا ہو تو اس کے آخری حرف پر زبر دے کے الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جو کہ ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے آنی کی، تو یہ بن جاتی ہے مثنیٰ۔ مثنیٰ اسم کے آخری میں آنی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر ہم نے کچھ مثالیں دیکھیں لکھ کے۔ مذکر اور مؤنث دونوں کے بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ عربی میں مذکر اور مؤنث دونوں کے بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ کس چیز کا بنانے کا طریقہ ایک ہے؟ وہ مثنیٰ بنانے کا طریقہ ایک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک حدیث مبارکہ دیکھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمات ایسے ہیں جو رب کو نہایت ہی محبوب ہیں۔ وہ کلمات کون کون سے ہیں؟ ان کے بارے میں فرمایا کہ زبان پہ پڑھنے کے لیے نہایت ہی ہلکے ہیں، یعنی زبان پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں وہ بھاری ہوں گے۔ وہ کلمات کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان باللسان ثقیلتان فی المیزان، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر ہم چلتے پھرتے انہی کلمات کا ذکر کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ والے کلمات زبان پہ ہلکے بھی ہیں، ہمیں زبان پہ کوئی پڑھنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آخرت والے دن یہ ہمارے میزان میں بھاری بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔